بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ حدیث مبارک میں ہے، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ، تو پاک ہے اور تیرے لیے ہی تمام خوبیاں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ وضو کے بچے ہوئے پانی میں 70 بیماریوں سے شفا۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت بھی ہے اور شفا بھی۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 575 تا 576 پر فرماتے ہیں، بقیہ وضو یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے شرعاً عظمت اور احترام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نے وضو فرما کر بقیہ آب یعنی بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا پینا 70 مرض سے شفا ہے۔ تو وہ ان امور میں آب زمزم سے مشابہت رکھتا ہے، ایسے یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا مناسب نہیں۔ تنویر کے آداب وضو میں ہے، وضو کے بعد وضو کا پسماندہ یعنی بچا ہوا پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر پئیں۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تجربہ کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وضو کے بقیہ پانی سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحیح طب نبوی میں پائے جانے والے ارشاد گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔